اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ تیسرا پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض رسول ایسے تھے جو اللہ سے کلام کرتے تھے، اور ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو ہم نے درجوں کے اعتبار سے بعض پر فضیلت دی۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے معجزات دیے۔ وأیدناہ بروح القدس، اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نبیوں کے چلے جانے کے بعد ان کے ماننے والے آپس میں قتال نہ کرتے، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، تو ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے، وَمِنْهُم مَّنْ کفر، اور بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ آپس میں جنگ نہ کرتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، یعنی کہ فضیلت سے مراد یہ ہے کہ بعض کو کسی طرح کے معجزے دیے اور بعض کو کسی اور طرح کے معجزے دیے، اور بعض کے درجات بلند کر دیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام انبیاء سے بلند ہے، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ تو جیسے انبیاء میں درجات ہیں نا، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دیا، ایسے انسانوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورتی بہت زیادہ دی ہوگی، کسی کو مال زیادہ دیا ہوگا، کسی کو اولاد کی حیثیت سے فضیلت دی ہوگی، تو فضیلت ہوگی۔ تو اس سے یہ نہیں کہ آپ نے حسد کرنا ہے ان سے، آپ کو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا جو کسی اور کو نہیں دیا ہوا، تو ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، دوسروں کو دے کر حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ آ گئی اب آیت الکرسی، یہ سب سے قرآن مجید کی عظیم آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابی بن کعب کیا تمہیں پتا ہے کہ قرآن کی سب سے جو ہے نا وہ اعظم صورت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ یہ آیت الکرسی جو ہے یہ عظیم آیت ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر ہاتھ مارا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، کہ یعنی کہ تمہارا جواب درست ہے۔ تو یہ ایسی آیت ہے جو شیطان سے حفاظت کرتی ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو ہم شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو صبح ہونے تک ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کی حفاظت پر، اس کے نہ صرف اس کی آس پاس کے گھروں کی بھی حفاظت کرتا ہے، کہ اتنی یہ حفاظت، اور جنت میں لے جانے والی ہے، کہ جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے اور جنت کے درمیان موت کا ہی فرق ہوتا ہے۔ تو اتنی جو ہے نا یہ عظیم آیت ہے۔ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 26 صفات ذکر کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے 5 نام آئے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ ہیں اور قائم رکھنے والا ہے۔ نہ صرف یہ کہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ موجود تھے، جب پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ موجود رہیں گے۔ القیوم، وہ دوسروں کو بھی قائم رکھنے والے ہیں، سب کو ایسے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھا کہ ہر چیز کو قائم رکھنے والے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ہر چیز اللہ کی غلام ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے مگر یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے، اور بعض ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جو حافظ ہے وہ بھی اپنے رشتہ داروں کی جو ہے نا وہ 10 لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سفارش تو کر سکتا ہے، لیکن قیامت والے دن سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، وہ ہی سفارش کر سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب سب انبیاء اور ان کی امتیں کھڑی ہوں گی اور اتنا لمبا دن ہوگا کہ اب لوگ خود خواہش کریں گے کہ اب حساب شروع ہو جائے، تاکہ اب ہم جو ہمارا فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائیں۔ تو سارے انبیاء باری باری، جو انبیاء کی امتیں ہیں وہ باری باری اپنے انبیاء کے پاس جائیں گی، سب جو ہیں وہ
کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر سکتے، یہاں تک کہ سب مل کر نبی اینڈ پر کہاں آئیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں جاؤں گا اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے وہ الفاظ سکھائیں گے حمد کے، یعنی کہ وہ بھی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نہیں ہوں گے، اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ سکھائیں گے، میں ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے آپ جو مانگتے ہیں، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا، اور جو آپ سفارش کیجئے، آپ جس کی سفارش کریں گے وہ سفارش قبول کی جائے گی. تو سفارش بھی جو قبول ہونی ہے وہ اللہ نے پہلے اجازت دینی ہے کہ کون سفارش کرے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی کہ جو پہلے لوگ گزر چکے وہ بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو آگے آنے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اسی طرح جو اعمال میں نے پہلے کر دیے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو بعد میں کروں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ کے معلومات میں سے کوئی بھی کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتا مگر جو اللہ چاہے، یعنی کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور غیب کے علم میں سے بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اتنا ہی عطا کرتے ہیں. کسی بھی نبی کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، جو بتائے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی نشانیاں، وہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں وہ انہوں نے ہمیں بتایا. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین اور آسمان پر وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین اور آسمان پر. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو پھیلا دیا جائے تب بھی کرسی کی حیثیت، جو اللہ کی کرسی ہے اس کی حیثیت ان کے سامنے ایسی ہوگی کہ جیسے ایک بڑا جنگل ہے اور اس میں ایک رنگ ہوتی ہے. ایک جنگل میں رنگ ہم تلاش کر سکتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. تو زمینوں اور آسمانوں کے سامنے اللہ کی کرسی ایسے ہے، یعنی کہ آسمان اور زمینوں کی حیثیت اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہے کہ وہ اتنے چھوٹے ہیں، کیا اس کی شان ہوگی، ہم تو اس کو گمان بھی نہیں کر سکتے. اور یہ متشابہات میں سے ہے. متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کرسی کو اپنی یہ عام جو دنیا کی کرسی ہے اس پر نہیں کرنا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو بھاری نہیں ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان تو صرف ہماری یہ گلیکسی ہے نا، اس کے علاوہ اور کتنی گلیکسیز ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، تو ان سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو بھاری نہیں ہے. میں نے ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ ایک سمندر کی ایک مچھلی ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا ایک وقت کا کھانا کتنے ٹن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلا رہے ہیں. کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ وہ بھوکی رہ گئی ہو، نہیں. اور بڑی ملکہ میں دیکھ رہی تھی، وہ پڑھ رہی تھی وہیں پہ کہ جب وہ مر جاتی ہے نا مچھلی، تو پھر وہ اب اس کو پہلے ہی جو نا وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میری جو نا وہ موت آ جائے. تو اب اتنی بڑی مچھلی ہے وہ سمندر میں، اب اگر مر رہی ہے تو سمندر کو تو وہ ایسے ہی اسمیل آ جانی چاہیے اس کے اندر، پانی کے اندر. تو اس میں وہ آ رہا تھا کہ جب وہ مرنے والی ہوتی ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں مرنے والی، تو وہ زمین کی بالکل سمندر کی تہہ کے پاس چلی جاتی ہے وہاں پر، اور پھر جب وہ وہاں جا کر مر جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے جانوروں کی خوراک بن جاتی ہے. اتنی بڑی مچھلی، پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو خوراک دے رہے ہیں، کتنی مخلوق کو خوراک دے رہے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ برتر ہیں اور عظمت والے ہیں. اللہ علی کا مطلب ہے اونچا، اللہ تعالیٰ بہت اونچے ہیں، لیکن وہ ایسی اونچائی نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں. جیسے اب دیکھیں ایک جہاز ہوتا ہے، وہ جتنا اونچا چلا جاتا ہے وہ چھوٹا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اونچائی ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، سب سے زیادہ عظیم ہیں، اللہ اکبر ہیں. لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی زبردستی نہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ بھئی دین میں کوئی زبردستی نہیں، اسی لیے کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم نمازیں پڑھیں، ہم جو ہیں روزے رکھیں، ہم حجاب کریں. تو دین میں زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ دین کے اندر داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے. جب آپ ایک دفعہ داخل ہو گئے تو پھر تو آپ کو جو اس کے رول ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا نا. جیسے کہ اگر ہم کوئی ہے انسٹیٹیوٹ ہے، ہم جب تک اس کے اندر داخلہ نہیں لے لیتے تو اس کے رولز ہم پر اپلائی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب میں کسی کالج میں جب تک نہیں ایڈمیشن لوں گی تو وہ میں ان کے رول میں مجھے فالو کروں نہ کروں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میں ایک دفعہ ایڈمیشن لے لوں گی تو پھر تو وہ مجھ سے زبردستی کہیں گے نا کہ یہ فالو کرنے ہیں رول. تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ دین کے داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن جب آپ داخل ہو گئے تو پھر آپ نے اس کے رولز کو فالو کرنا ہے.
قد تبین الرشد من الغی، اور بے شک کہ ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پر جو شخص منکر ہوگا طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط کڑی کو پکڑ لیا، اور وہ مضبوط کڑی کیا ہے؟ دین اسلام ہے. لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. دیکھ لو کتنی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں. اللہ سے دوستی کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ایمان والا بننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اپنی محبت کا احساس ہمیں دلاتے ہیں. پیچھے ہم کتنی دفعہ پڑھ کے آئے ہیں، اور آگے پھر اب دیکھیں میں ایمان والوں کا دوست ہوں. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر جاتے ہیں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے، روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے کو دوست بنانا ہے نا، تو چاہے جتنے مرضی بھی گناہ ہو جائیں نا، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لینا چاہیے. ہو جاتے ہیں گناہ، ہم کوئی فرشتے تو ہیں نہیں کہ گناہ نہیں ہوں گے. تو جب بھی کوئی گناہ ہو فوراً توبہ کر لینی چاہیے. توبہ کی توفیق بھی تبھی ملتی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں دینی ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی، اور اس وجہ سے کہ اس کے رب نے اس کو حکومت دی تھی. اب یہ کس کا واقعہ آ رہا ہے؟ نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے نمرود سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے. تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، کہ نہیں میں بھی مار سکتا ہوں، میں ہی زندہ کر سکتا ہوں. اس نے کیا کیا؟ 2 قیدی بلوائے زندان میں سے، جن کو دونوں کو سزائے موت ہو چکی تھی. اس نے ایک کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اور ایک کو کہا اس کو پھانسی دے دو. یعنی کہ اس کو کہا میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں، میری مرضی تھی میں نے اس کو مار دیا، میری مرضی تھی میں نے اس کو جو نا وہ چھوڑ دیا. قالا ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کی. قالا ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فأتی بها من المغرب، تو تم اگر رب ہو تو تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. اب یہ تو نہیں نہ کر سکتا تھا. فبہت الذی کفر، تو پھر وہ حیران پریشان رہ گیا جس نے کفر کیا، یعنی نمرود، لیکن اس نے پھر بھی حق کو نہیں مانا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. ظالم کون ہے یہاں پر؟ ظالم وہ ہے کہ جس کو حق کا پتہ بھی چل جاتا ہے پھر وہ مانتے نہیں ہیں. اب نمرود بھی یہاں پر کیا تھا؟ ظالم تھا. اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں تو سورج کو مغرب سے نہیں نکال سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ظلم کرتے ہیں میں ان کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہوں. اب واضح نشانیاں آ بھی گئیں لیکن پھر بھی ہدایت کے توفیق اس کو نہیں ملی. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا ایک اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور اس حال میں تھی کہ وہ اپنی چھتوں پر اس کی دیواریں گری پڑی تھی، یعنی دیواریں بھی گری ہوئی تھی اور چھتیں بھی، سارا کچھ تباہ ہو چکا تھا. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، تو اس شخص نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے. یعنی کہ ان کے دل میں تھوڑا سا کیا ہوا؟ کشمکش پیدا ہوئی کہ کیسے زندہ کریں گے. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو شخص تھا وہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی. پھر اس کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا. قالا کم لبثت، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم کتنے دیر جو ہے نا وہ سوئے رہے. قالا لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں تو ایک دن یا دن کا بعض حصہ ہی، یعنی کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں 100 سال بعد اٹھا ہوں. قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو 100 سال کے بعد اٹھا ہے. فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، و شرابک، اپنے پینے کی چیزوں کو دیکھو، لم یتسنہ، یہ گلی سڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھو 100 سال بعد، اور اس کا کھانا بھی بالکل محفوظ تھا. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو، ولنجعلک آیۃ للناس، اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے. یعنی کہ جو ان کا گدھا تھا نا وہ بالکل ہڈیاں ہو چکی تھیں، اس کا گوشت وغیرہ سب کچھ جو ہے نا وہ ختم. یہ تھے حضرت عزیر تھے. ٹھیک ہے، یہ وہ تھے. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ نبی والے حضرت عزیر نہیں تھے. ٹھیک ہے، بعض میں آتا ہے کہ شاید وہ تھے، حقیقت نہیں معلوم. ٹھیک، حضرت عزیر تھے لیکن حضرت ایک نبی گزرے ہیں، حضرت عزیر جو تھے وہ ایک نبی بھی گزرے ہوئے ہیں. تو یہ یا وہ نبی تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے. منظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں. جو گدھا تھا وہ ہڈیاں بن چکا ہوا تھا، ساری اس کی جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی.
تو وانظر الی العظامی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھیے، کیفا ننشزھا ثم نکسوھا لحما، کہ کیسے ہم اس کو جوڑ دیں گے اور اس پر گوشت پہنا دیں گے. ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں جڑ گئیں اور ان کے اوپر گوشت بھی آ گیا اور ان کا جو گدا تھا وہ دوبارہ ویسے ہی بن گیا. فلما تبین لہو، جب اس کے اوپر سب کچھ ظاہر ہو گیا تو وہ کہنے لگا اعلم، کہ میں مان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. دیکھیں ایک یہاں پر 3 لوگوں کی مثالیں آ رہی ہیں. پہلا وہ تھا کہ جس کے سامنے حق ظاہر ہو گیا پھر بھی نہیں مانا، نمرود، جب انہوں نے کہا کہ سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، نہیں مانے. اب دوسرے شخص کی مثال ہے کہ اس کے سامنے بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا کشمکش میں تھا، ان کے دل میں آئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اس بستی کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ کر کے دکھایا تو وہ مان گئے. اس نے کہا ہاں میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب تیسرے شخص کی مثال ہے وہ حضرت ابراہیم کی ہے کہ وہ مانتے بھی تھے، ان کو یقین بھی تھا، پھر بھی انہوں نے اللہ سے سوال کیا. کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ میں ایسا یقین حاصل کر لوں جیسے کہ آنکھوں دیکھا ہوتا ہے. ایک ہمیں تو ایک چیز کے اوپر یقین ہے نا کہ فرشتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب ایک ہم کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں وہ یقین کا لیول ہی اور ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے رب آپ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی کہ میں اس کی کیفیت دیکھ سکوں کہ کیسے ہوتا ہے. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندے لو، فصرہن الیک، انہیں اپنے پاس جو ہے وہ اپنے پاس سے ہلا لو، یعنی کہ ان کو کیا کر لو، مانوس کر لو اپنے آپ سے. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا، پھر ان میں سے ہر ایک پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھو اور ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لو، ان کے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کو گوشت کو ان کا سب آپس میں ملا دو. اب گوشت کے 4 حصے کرو، ان کو چاروں کو جو ہے وہ الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دو، اور جب تم ان کو بلاؤ گے تو وہ پرندے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. ویسے تو پرندے اڑ کر آتے ہیں، تو اڑ کر آنے سے یہ ہوتا ہے کہ شاید نظروں سے اوجھل ہو جائیں. ایک جو چیز دوڑتی ہوئی آ رہی ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے رہے گی. تو اب وہ 4 طرح کے ڈیفرنٹ پرندے تھے، سب کے جو تھے اعضاء آپس میں جڑے، وہ پورا پورا بنا پرندہ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آ گیا. وَعَلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ 4 ہوں یا 4 خرب ہوں یا 400 خرب ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر کے جو ہے نا وہ ان کا حساب کتاب قیامت والے دن لیں گے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جیسے کہ ایک دانہ، اور اس دانے میں سے 7 بالیاں، جیسے کہ 7 شاخیں سمجھ لیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے. کتنے ہو گئے؟ 700. ایک سے نکلے 7 اور ہر 7 میں 100 700 ہو گئے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک چیز دو گے تو اس کے بدلے میں 700 ملیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کا اخلاص اتنا زیادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا دے دیں، 7000 گنا دے دیں، جتنا مرضی دے دیں. اللہ تعالیٰ تو واسع ہیں، یعنی کہ اللہ کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی نیت کو جانتے ہیں کہ کس نے کس نیت سے دیا. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک اونٹنی دی جس کو جس کی نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، جو جیسے وہ ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ آئے گا تو اس جو یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا، اور 700 کے جو ہیں وہ ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ یعنی کہ اتنا دیتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خرچ کرنے کی شرائط کیا ہیں. جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے. احسان یعنی کہ کسی کو دے دیا، اب آپ اس کو جتلاتے رہو، میں نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے فلاں وقت پہ تمہاری جو ہے نا مدد کی. یہ ہوتا ہے احسان جتلانا. اور تکلیف دینا، لوگوں کو بتانا بھئی میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا، یہ بھی نہیں کرنا. نہ تو اس کو جتلانا ہے، نہ لوگوں کو بتانا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ ہیلپ کی ہے. تو اصل جو درست طریقہ کیا ہے کہ ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پھر آپ
یہ کرتے ہو کہ اب میں نے اس کے ساتھ احسان کر دیا نا، اب یہ ساری زندگی میری خدمت ہی کرتا رہے، میرے سامنے جھک کے ہی کھڑا رہے، ایسا نہیں ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر نہ تو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہہ دینا جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہیں دے سکتے، تو پھر کسی کو جھڑکو نہ، اس کی دل آزاری نہ کرو، اس کو اچھے طریقے سے منع کر دو کہ آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور اے ایمان والے اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو۔ کالذی ینفق مالہ، اب یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ اس شخص جو شخص خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں لاتا اور اللہ پر اور یوم آخرت پر، فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنا پتھر ہو، علیہ تراب، جس پر تھوڑی سی مٹی بھی پڑی ہو، فاصابہ وابل، تو اس کو زوردار بارش آ جائے، فترکہ صلدا، تو پھر وہ مٹی بالکل صاف ہو جائے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور وہ اپنے کمائی میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہ ہوں، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ مثال بتا رہے ہیں کہ ریاکاری کی مثال کیا ہے، کہ ایک پتھر ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے، اور جیسے ہی تیز بارش آتی ہے تو مٹی ساری دھل جاتی ہے اور پتھر صاف کا صاف رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ریاکاری کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ اجر کچھ بھی نہیں ملنا، جیسے پتھر صاف ہو گیا ایسے وہ اجر بھی کیا ہے، زیرو ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ اب ریاکاری کیا، ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 3 لوگوں کی جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اور سب سے پہلے شہید آئے گا۔ شہید آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے راستے میں اپنی جان جو ہے نا وہ خرچ کر دی، تو اب میں نے اپنا جو ہے نا وہ سب کچھ آپ کے راستے میں دے دیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی میں نے آپ کے راستے میں دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے اس لیے اپنی جان دی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہیں جو نا وہ شہید کہیں، تمہاری تعریف ہو، تو وہ تو تمہیں دنیا میں ہی مل گیا تھا، تو اب تم جہنم میں چلے جاؤ۔ پھر ایک آئے گا، وہ صاحب علم ہوگا، بڑا عالم ہوگا، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے بڑا علم تھا میرے پاس، میں نے آپ کا علم پھیلایا، میں نے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، تمہاری نیت کیا تھی کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، لوگ تمہیں سمجھیں کہ یہ بڑی عالمہ ہے، بڑا عالم ہے، تو اب تم چونکہ جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا، دنیا میں لوگوں نے تمہیں عالم کہا، اب تم جہنم میں جاؤ۔ پھر تیسرا شخص آئے گا کہ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں بڑا سخی تھا، میں آپ کے راستے میں اتنا خرچ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، وہ تو تجھے دنیا میں ہی مل گیا، تو اب ان تینوں کو بھی کیا کیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی کہ ریاکاری سے جتنا بڑے سے بڑا، ہم نے پیچھے شہید کے فضائل پڑھے نا، تو جب ریاکاری آتی ہے تو پھر اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہے۔ سب سے، اس لیے ہم نے جب کلاس بھی شروع کی تھی، سب سے پہلے کیا کہا تھا کہ اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ کوئی سا بھی کام ہے، یہاں پر آنا ہے، پڑھنا ہے، اس کے لیے بھی نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ میں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری جو ہے نا جو میں پڑھوں وہ میرے عمل میں آ جائے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو پختہ کرنے کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ، اس کی مثال ہے کہ ایک باغ ہے جو کسی ٹیلے پر ہے اور اس کو زوردار بارش آئے، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو پھر وہ اپنا پھل دگنا لے کر آتا ہے، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو، فَطَلْ، تو فوار ہی کافی ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا باغ ہے کہ جس کو اگر تیز بارش آئے تو وہ اپنی کیا کرے، ڈبل پھل لے آئے، اور اگر تیز بارش نہیں بھی ہے تب بھی وہ اگر تھوڑی سی پھواری پڑے تب بھی وہ اپنا پھل لے آتا ہے، زمین اتنی زرخیز ہے۔ اس لیے جب انسان کی نیت درست ہوتی ہے تو وہ بے شک تھوڑا سا ہی کیوں نہ دے، تو جیسے وہ باغ بہت زیادہ پھل لے آتا ہے، تو وہ تھوڑا خرچ کیا ہوا بھی بہت زیادہ انسان کو اجر دیتا ہے۔ صرف کیا ہونا چاہیے، نیت انسان کی درست ہونی چاہیے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اب ریاکاری کی ایک اور مثال آ گئی، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس میں ہر طرح کے پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، پھر اس کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور اس باغ کو سخت آندھی آ جائے، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ بھی ہو، فَاحْتَرَقَتْ، تو وہ باغ جل جائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ مثال کیا کی کہ ایک باغ ہے کسی آدمی کا، انسان بوڑھا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، باغ بہت
پھلا پھولا ہوا ہے اور اس کے اندر بڑے باغات ہیں، بڑے پھل ہیں، اور اس کی اولاد کیا ہے، وہ ابھی چھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، ایک تو اب وہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اب مجھے اس کا پھل ملنے ہی والا ہے، لیکن جیسے کہ ابھی پھر لیکن کیا ہوا، ایک زوردار آندھی آئی، اس کا سارا باغ جل گیا۔ اب نہ تو وہ خود اتنا ہے، جوانی ہے اس کے، وہ بوڑھا ہے کہ وہ باغ کو دوبارہ اپنا بنا لے، نہ اولاد ابھی اس قابل ہے کہ وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکے۔ تو یہی ریاکاری کی مثال ہے کہ انسان نے اتنے عمل کیے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جب اس کا پھل ملنے کا وقت آئے گا، جب آخرت میں لے کے جائے گا، تو چونکہ عمل اس کی نیت درست نہیں تھی، ریاکاری تھی، تو اب وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، ختم ہو گیا، دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ نیت کی درستگی اتنی ضروری ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزوں کو جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو زمین سے نکلتی ہیں ان میں سے بھی، یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی، وہ بھی اللہ کے راستے میں دو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، اور بری چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرو، اور حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبیث چیزیں نہ دو، یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا چیزیں دیتے ہیں کسی کو جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی، بالکل ٹوٹی پھوٹی، وہ ہم دیتے ہیں۔ ہاں، یعنی کہ جو بالکل ہی رہ جاتے ہیں نا، ہم جن کی بالکل ہمیں نہیں ہوتی، وہ ہم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا خبیث چیزیں نہ دو، اچھی بھی وہ بھی دو جو نہیں آپ نے پہنی یوز کرنی، لیکن کبھی کبھی دوسری بھی دے دو جو آپ کے اپنی پسند کی بھی دو۔ آگے ہم چوتھے پارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پسند کی چیزیں بھی دو، یعنی کہ اگر تمہیں کوئی چیز وہ دے تو تم کبھی بھی نہ لو، یہی آ رہا ہے کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، کہ تم خود اس کو نہ لو، دیتے تو ہو لوگوں کو، اگر کوئی تمہیں وہ دے تو پھر ہم کسی کو گفٹ بھی دیتے ہیں تو کون سا دیتے ہیں، جو سستا ہو، ایسے ہی دیتے ہیں نا، اور اپنے لیے جو لے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور تمہیں فحش کاموں کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، کسی کو دو گے تو تم کیا کرو گے، سنبھال کے رکھ لو، تمہارے بچے بھی تو بڑے ہونے ہیں نا۔ تو شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا اور فضل کا جو نا وہ وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے راستے میں دو گے، معاف تو کروں گا ہی کروں، فضل بھی دوں گا اپنا۔ واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، یعنی کہ مال سے بڑھ کر بھی نعمت کیا ہے، وہ حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کی سمجھ بوجھ ہے۔ جس کو قرآن کی سمجھ بوجھ مل گئی نا، سمجھو اس کو سب کچھ مل گیا۔ دل میں اللہ کا خوف ہونا، یہ بھی حکمت ہی ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو سب سے زیادہ خیر دے دیا گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک کے قابل دو ہی آدمی ہیں۔ ہم لوگوں پہ رشک کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دنیا ہو، ہم اس پر رشک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک کے قابل صرف دو ہی لوگ ہیں، ایک وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اس پہ رشک کرو، اور دوسرا وہ ہے کہ جسے اللہ نے حکمت دی ہو اور وہ اس حکمت کو فیصلے کرنے میں استعمال کرتا ہو، یعنی کہ جس کو قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا نا، جس کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن کی سمجھ بوجھ دی، اس کو دیکھ کر آپ رشک کرو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا ہی بنا دے۔ اور خرچ کرنے کی ہم نے پیچھے کتنی پڑھی ہیں، سارا خرچ کا ہی چلتا آ رہا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ جب ہم خرچ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہم پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تم خرچ کرتی رہو اور گن گن کر نہیں نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن کر دے گا۔ ہمیں عورتوں کو ہوتی ہے نا زیادہ تھوڑی دیر خرچ کر لیا پھر اس کو گن گن کے رکھا، تو زیادہ گننے سے برکت کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی، اس میں کچھ اناج تھا، وہ اس کو میں جو ہے نا وہ اس میں سے نکال لیتی تھی اور میں اس کو استعمال کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس کو کھولا اور دیکھا کہ کتنے رہ گئے ہیں، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ دیکھتی تو تم اس کو استعمال کرتی رہتی کبھی ختم نہ ہوتا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا کسی بھی طرح کی نظر مانتے ہو تو اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اور نظر مانتے ہو، نظر کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ
اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی. شرط رکھ دیتے ہیں نا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللہ تعالیٰ یہ ہوگا تو یہ کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے جو نظر مان لے نا, اگر صحیح کام کی مانی ہے کہ میں روزے رکھوں گی یا مال دوں گی, تو پھر اس کو پورا کرنا لازمی ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ماننے سے کچھ ہوتا نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ بخیل سے کوئی چیز نکل جاتی ہے, ویسے تو اس نے دینی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یعنی کہ یعنی کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے. آپ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کروں, شرط نہ اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہوگا تو میں یہ کروں گی. ٹھیک ہے, پہلے ہی خرچ کر دیں, آپ پہلے ہی خرچ کر دیں کہ اللہ میں نے یہ صدقہ کر دیا اللہ تعالیٰ, اب جو ہے نا مجھے میرا یہ کام بھی کر دیں. نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ پہلے یہ کام ہوگا پھر میں یہ کروں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ نے نظر مان لی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا درست ہے. نہیں, ہاں جی. اور وہ کہتے ہیں بخیل سے مال نکل آتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ایسی نظر مان لی ہے کہ جو خلاف شرع کام ہے, جیسے کہ کوئی ایسا کیا کہیں, یعنی کہ جو نہیں کرنا چاہیے, اس کی نظر مان لی کہ میں یہ ایسا کام کروں گی, تو پھر اس نظر کو پورا نہ کرے, وہ کفارہ دے دے قسم توڑنے کا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یعنی کہ اگر صدقہ دینا ہے تو پھر کیا کرو کہ اگر ظاہر کر کے دو تو ظاہر کر کے دے سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو موٹیویشن ہوتی ہے, لیکن اپنی نیت درست رکھنی ہے. یہ نہیں کہ اب میں لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں نے صدقہ دے دیا تو میرے اندر تو پھر وہ آ جائے گا نا, فخر آ جائے گا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو رول کیا ہے کہ جو آپ کے نفلی صدقات ہیں نا ان کو چھپا کے دینا چاہیے, اور جو آپ کے فرض ہیں جیسے کہ زکوٰۃ ہے وہ آپ کو لوگوں کو بتا کے, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ہو. ٹھیک ہے, لیکن جو ویسے آپ ایکسٹرا اس کے علاوہ دیتی ہیں پھر وہ چھپا کے ہی دیں. ٹھیک ہے, وَإِن تُخْفُوهَا, اور لیکن اگر تم صدقات کو چھپا لو, وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اور فقیروں کو دو, تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا, اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایسے نماز پڑھتا ہے نا کہ اکیلے میں پڑھتا ہے تو اچھی نماز پڑھتا ہے, اور جب لوگوں کے سامنے تب بھی اچھی پڑھتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واقعی میرا بندہ ہے. یعنی کہ نماز چاہے آپ کی تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو, ایک جیسی ہونی چاہیے. جب ہم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ذرا اچھی پڑھیں, ذرا دیر لگا کے پڑھیں, آرام سے پڑھیں, ہے نا, کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں, تو اللہ بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں. اور کیا آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ جو عرش والے قیامت والے دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا, تو پھر ان میں سے ایک شخص, جن 7 آدمیوں کو کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اس کو جگہ دیں گے, تو ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے ایسے صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی. تو ایک وہ شخص بھی ہوگا جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا. لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, جو بھی تم مال خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی ہے, تمہیں ہی اس کا فائدہ ملنا ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ, اور تم خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے. الوجہ اللہ سے مراد ہے اللہ کے چہرے کے لیے, یعنی کہ اللہ کے دیدار کے لیے. ہمیں اللہ کے دیدار کا شوق ہے نا, وہ کن کو ہوگا, وہ جنتیوں کو ہوگا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, اور وہ جو بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خرچ کرنا آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے پورا پورا تمہیں تو واپس مل ہی جانا ہے. ٹھیک ہے نا, اور 700 گنا کر کے ملنا ہے. ہم یعنی کہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں سمجھے ہم اللہ کے پاس اس کو سیو کر رہے ہیں. ہمیں اس جو ایک اللہ تعالیٰ کا بینک ہے نا, یعنی کہ ہم ایک بینک میں سیو کریں, ہمیں دنیاوی بینکوں کے اوپر زیادہ اعتبار ہے. ہم کہتے ہیں جو ہمارا مال ہے نا دنیا کے بینک میں رکھا ہے نا, ہم خوش ہوتے ہیں, اتنے ہیں, فگر دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے پاس بھی بھیجو گے وہ تو ڈبل ٹرپل پتہ نہیں کتنا زیادہ ہو جائے گا, اس بینک پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے, اس پہ نہیں ہے. ہم اس جو دنیاوی بینک ہے ان کے اوپر زیادہ خوش ہوتے ہیں, ان کو دے دیتے ہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض, اور صدقات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں, یعنی کہ کام نہیں کر سکتے, جیسے دین سیکھتے ہیں اور کام نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بھی دو. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, اور جو جاہل آدمی ہیں ان کو نہ مانگنے کی وجہ سے ان کو غنی تصور کرتا ہے, یعنی کہ وہ مانگتے نہیں ہیں. تعرفهم بسیماہم, تم ان کو نشانیوں سے پہچان لوگے. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار
الاموال سرا وعلانیۃ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دن میں رات میں چھپ کر اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے خرچ کرنا ہے، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ تو رمضان میں کہیں کہ میری نیت ہے کہ میں اس آیت کے اوپر عمل کروں گی، کر سکتی ہوں نا، دن کے ٹائم تو میں آرام سے کر سکتی ہوں اور رات کو بھی کر سکتی ہوں، جیسے تراویح کے لیے جاؤں تو میں صدقہ دے دوں تو وہ رات میں بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو بس نیت کرنی ہے کہ اس کے اوپر بھی عمل کرنا ہے رمضان کے اندر۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوتا ہے جیسے کہ وہ شخص ہو جسے شیطان نے لپٹ کر آسیب زدہ کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک جو تجارت ہے وہ ربا سود کی طرح ہی ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ایک جو شخص جو سود کھاتے ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے شیطان نے ان کو لپٹ کر اسیب زدہ کر دیا ہو۔ ایک تو وہ قیامت والے دن ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے اسیب زدہ ہیں، دنیا میں بھی وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر وقت پیسے کے پیچھے جو سود کھاتے ہیں وہ بھی دنیا میں بھی اسیب زدہ ہی ہوتے ہیں، کہ ہر وقت بس پیسے کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں ہوتے، جتنا مرضی ہو جائے وہ کہتے ہیں اور سود آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حلال قرار دیا ہے کس کو؟ خرید و فروخت کو، اور حرام ہے سود۔ ہر طرح کا فکس ڈپازٹ جو ہے وہ سود کے ذمے میں آتا ہے، جیسے یا بینک میں رکھوا دیں، آپ کو پتا ہے کہ ہر مہینے اتنا آنا ہی آنا ہے، یا کسی کو پیسے آپ دے دیں اور کہیں کہ ہر مہینے تم نے مجھے اتنا ہی دینا ہے، تو وہ ہر طرح کا فکس جو ہوتا ہے نا وہ سود ہے، سوائے کرائے کے، کرایہ نہیں ہوتا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، اور جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی کہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے اور وہ باز آ گیا، تو اس کے لیے وہی ہے جو گزر چکا، یعنی کہ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ وامرہ الی اللہ، اور آگے کا معاملہ اللہ کے لیے ہے۔ ومن عاد، اور جو شخص دوبارہ سود کی طرف لوٹ آیا، فاولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں ایسے لوگوں پر گزرا کہ جن کے پیٹ گھروں کی طرح تھے، جتنے بڑے گھر ہوتے ہیں اتنے تھے، اور ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کے پیٹوں سے باہر نکل رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ پھر ایک اور میں آتا ہے کہ سود کے جو گناہ کے ہیں نا وہ 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور صرف سود کھانے والے اور کھلانے والے پہ نہیں ہے، ہر بندہ جو اس سودی کام میں شامل ہوتا ہے نا، چاہے وہ لکھنے والا ہو، چاہے وہ اس کا گواہ ہو، وہ سب اس وعید میں شامل ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہی لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جو ہم صدقہ کر رہے ہیں وہ کم ہو رہا ہے ہمارا مال، اور جو اگر سود لے رہے ہیں تو مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ جو سود والا ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ انسان استعمال ہی نہیں کر سکتا، اس کو کرتا بھی ہے تو بیماریوں پہ یا ادھر ادھر ہی لگ جاتا ہے۔ اور جو ویسے ہم صدقہ دیتے ہیں وہ بظاہر دیکھنے میں کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ کم ہو رہا ہے، لیکن اس میں برکت ہوتی ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی کفر کرنے والے، گناہ کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور ایمان والو اب چونکہ حکم آ گیا ہے تو اللہ سے ڈرو اور جو سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کرو، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ ہے، جس سے اللہ اور اس کا رسول کہیں کہ میری جنگ ہے، تو وہ کیا کبھی اس جنگ میں جیت سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جیت سکتا۔ کبھی وہ پروفٹ اس کے کام آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم سود معاف کر دو اور توبہ کر لو تو اصل مال تو تمہیں ملے گا، نہ تم پر ظلم ہوگا اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر قرض دار تنگ دست ہے تو مہلت دے دو، یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ سودی کام کیا ہوا ہے تو لیکن اب آپ نے سود تو معاف کر دیا، لیکن اللہ نے کہا کہ اصل تم لے سکتے ہو، جو اصلی چیز ہے، تو اگر وہ جس سے تم نے پیسے لینے ہیں وہ تھوڑا تنگ دست ہے، قرض دار ہے، تو اس کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی نے تنگ دست جو قرض دار تھا اس کو مہلت دی تو اس کو ڈیلی اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا،
یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ قرض دیا ہوا ہے، اگر آپ اس کو مہلت دیتے جاتے ہو تو سمجھو آپ روزانہ 1 لاکھ کا صدقہ کر رہے ہو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ بات ہے اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ اگر وہ نہیں دے پا رہا تو تم صدقہ کر دو، تم اس کو معاف ہی کر دو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پوری ہر جان کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ ہے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت. اس کو کہتے ہیں آیت دین، یعنی قرض والی آیت، یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کچھ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم کسی ایک مقررہ مدت تک ادھار دینے کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. یعنی کہ کوئی بھی معاملہ ہے اس کو لکھ لو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور جو لکھنے والا ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے، کمی بیشی نہ کرے. ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے کیونکہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، تو اب یہ نہ کہ میں نہیں لکھتا. ولیملل الذی علیہ الحق، اور لکھوائے گا وہ کہ جس نے چیز خریدی ہے، یعنی کہ جس نے پیسے دینے ہیں. ولیتق اللہ ربہ، ولیتق اللہ ربہ، اور اللہ سے ڈرے. ولا یبخس منہ شیئا، اور کسی لکھوانے میں کسی بھی چیز کی کمی بیشی نہ کرے، بالکل درست درست لکھوائے. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اور جس کے ذمے قرض ہے اگر وہ سفیہ یعنی کہ بے وقوف ہے یا ضعیف ہے، لکھوا نہیں، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا لکھوا نہیں سکتا، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا ولی لکھوائے گا. یعنی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے وہ لکھوا نہیں سکتا تو اس کا کوئی قائم مقام ہوگا جو لکھوائے گا، لیکن وہ بھی عدل کے ساتھ لکھوائے گا. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، اب 2 مردوں کو گواہ بنا لو. ٹھیک ہے، جب معاملہ کرنا ہے کچھ لکھنا ہے تو ساتھ 2 مردوں کو گواہ ہونا ضروری ہے. فَإِن لَّمْ يَکُونَا رَجُلَیْنِ، اور اگر 2 آدمی نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، کیونکہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہوتی ہے. ممن ترضون من الشہداء، کہ جو تمہیں گواہوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں. عورتوں کو کیوں کہا ہے کہ گواہی جو ہے وہ فن ہوتی ہے؟ کیونکہ عورتیں جلدی گھبرا جاتی ہیں جب یہ تو ہم گھر پہ بیٹھی ہوتی ہیں نا، اگر کورٹ وغیرہ میں جانا پڑے، وہاں پہ گواہیاں دینی پڑے نا، اور جیسے جیسے وہ وکیل سوال کرتے ہیں، میرے ماموں وکیل ہیں، وہ اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ عورتوں کو پجیرا ہوتی ہے نا تو رونے ہی لگ جاتی ہیں، وہ بھول جاتی ہیں کہ کیا انہوں نے کہنا ہے. تو اللہ نے عورتوں کے لیے آسانی کی ہے. اللہ نے کہا کہ کیوں 2 عورتیں، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، ہیلپ کے لیے 2 عورتوں کو کہا ہے. ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور جو ولا یأبی الشہداء، اور جو گواہ ہیں وہ گواہی دینے سے نہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، اور لکھنے سے نہ اکتاؤ چاہے معاملہ چھوٹا ہو چاہے معاملہ بڑا ہو. ذالکم اقسط عند اللہ، اور یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. واقوم للشہادہ، اور گواہی کو قائم رکھنے والا ہے. وادنی اللہ ترتابوا، اور اس بات کے نزدیک ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. الا ان تکون تجارتا حاضرتا، لیکن اگر یہ نقد ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھار کا ہے معاملہ تو لکھ لو، لیکن اگر نقد ہے، جیسے پیسے چیز دی ویسے ہی پیسے لے لے تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر نہ بھی لکھو تو کوئی مسئلہ نہیں. لکھنا تبھی ہے نا کہ جب میں بعد میں کوئی مسئلہ پڑ سکتا ہے. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لو جب تم خرید و فروخت کرو. آج کل جیسے رسید ہوتی ہے وہ بھی وہی چیز ہے. ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ گواہ کو. لکھنے والے کو تکلیف کیا ہے کہ آپ اگر اسے وہ پیسے مانگ رہا ہے کہ میں لکھنے کے پیسے لوں گا اور آپ نے اس کے ساتھ طے کر لیے تو وہ اس کو دے دو. اور گواہ کو بھی تنگ نہیں کیا جائے گا کہ آپ بار بار اس کو بلاتے جا رہے ہیں، وہ کہ میں نے تو غلطی کر دی کہ میں گواہ بن گیا، تو اس کو بھی تکلیف نہیں دینی. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ تمہارے لیے نقصان کی چیز ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، اگر تم سفر پر ہو اور تمہارے پاس کوئی لکھنے والا نہیں ہے، یعنی کہ آپ قرض کا معاملہ کرنا ہے اور سفر میں ہیں ہم کہیں اور کوئی لکھنے والا نہیں ہے، فرحان مقبوضہ، تو کوئی چیز رہن دے دو. یعنی کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی معاملہ کیا، ہم سفر میں ہیں، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، اور میں کہوں کہ اب کیسے معاملہ، پیسے تو آپ نے مجھے گھر جا کے دینے ہیں، تو پھر آپ کی کوئی چیز میں رہن رکھ لوں گی. جیسے آپ کہتی ہیں میں یہ موبائل آپ کے پاس رکھوا دیتی ہوں، جب میں پیسے دوں گی تو پھر میں اپنی چیز واپس لے جاؤں گی، اپنی رنگ دکھوا دیتی ہوں. تو اللہ نے کہا کہ اگر ایسی جگہ پہ جہاں لکھ پڑھ نہیں آپ کر سکتے تو پھر کوئی چیز جو نا وہ شورٹی بانڈ کے طور پر اس کے پاس رکھوا دو.
فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پس اگر تم ایک دوسرے سے اطمینان محسوس کرو تو جس کو قرض دیا گیا ہے وہ صاحب امانت کو امانت دے دے. یعنی کہ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ ہے کہ نہیں بھی کرو گے تو تم نہ بھی رہن رکھو، ٹھیک ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے تو پھر اس کا دل گناہ گار ہے. یعنی کہ دل کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. جب ہم حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک ڈوٹ لگ جاتا ہے، اور کرتا ہے تو اور ڈوٹ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو ظاہر کر دو تو اللہ اس کو بھی جان لے گا. یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو میرے دل کے اندر ہے، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر جھانکیں، دل کیسا ہونا چاہیے؟ اچھی سوچیں ہونی چاہیے. یہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو پتہ نا اللہ تعالیٰ میرے دل کی، یہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ تو جو میں تو اس کا محاسبہ کر لوں گا جو تمہارے دل کے اندر. تو اپنے دلوں کو بھی، اپنی سوچوں کو بھی اچھا رکھنا چاہیے. یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے دل کے اندر جھانکیں گے تو کیا نظر آئے گا. بالکل. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا جو تم سوچتے ہو اس کا بھی اللہ محاسبہ کرے گا، تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں تو پتہ نہیں کیسے کیسے خیال آتے ہیں، پھر تو ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے ہم جا کے پڑھیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ تم نے اب یہ سن لیا حکم، تم کہو سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم آگے جا کے ہم دیکھیں گے آسان کر دیا تھا. پھر فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب یہاں پر کہا آمن الرسول، ایمان لے آیا رسول، بما انزل الیہ، جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور تمام مومن بھی. کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسولی، اور ہم ان کے کسی رسول پہ فرق نہیں کرتے. وقالوا، انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، تو صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ ہم آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. پھر اللہ نے حکم کو تبدیل کر دیا، آسان کر دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی کہ اس کے اندر طاقت ہو. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ہر بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو صحابہ کرام نے اب یہاں پہ اللہ نے کہا کہ میں اس کسی بھی بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں دیتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا کہ میں جو دلوں میں خیال آتے ہیں ان کی پکڑ نہیں کروں گا، کیونکہ دلوں کے خیالات کے اوپر ہمارا کنٹرول عام ہی ہے نا، بڑے عجیب عجیب خیال آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دلوں کے اندر اگر خیال آئیں گے تو میں ان کی پکڑ نہیں کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے آسانی رکھی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے نا اس کو کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ سوچتا بھی ہے نا کہ میں نیکی کروں گا، کرتا نہیں بھی ہے، تو جیسے ہی وہ سوچتا ہے اس کی وہ ایک نیکی لکھ لو. لیکن اگر وہ بندہ کوئی برائی سوچتا ہے تو پھر اس کی برائی نہیں لکھنی. جب وہ کر لیتا ہے پھر اس کی 10 اجر اور آ جاتے ہیں. نیکی کر لیتا ہے تو برائی جب تک کرتا نہیں تب تک لکھی نہیں جاتی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا. ربنا، پہلے لوگوں پر بوجھ کیا تھا؟ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا بنی اسرائیل کی معافی کیسے ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کریں. ہمارے اوپر ایسا احکام نہیں ہے. اور بعض اوقات پہلے لوگوں کے ہوتا تھا کہ وہ اگر کوئی گناہ کرتا تھا نا تو صبح کے وقت اس کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا کس نے یہ گناہ کیا ہے. اللہ نے تو ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا ہوا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے. واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دیجئے. وارحمنا، ہم پر رحم فرمائیے. انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے. یہ جو آیت ہے نا آمن الرسول سے لے کے اینڈ تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے یہ رات کو سوتے ہوئے پڑھی وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ ڈیلی کی روٹین ہے، اور وہ یہ رات کو یہ پڑھ کر سوئے اور کبھی اس کی آنکھ نہ بھی کھلے نا تہجد کے لیے، تو وہ بھی اس کے تہجد کا ہی اس کو ثواب ملے گا. سورۃ آل عمران. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حق کے ساتھ یہ آیات نازل یہ کتاب نازل کی، حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے پہلے کتابوں کی۔ انزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل کی۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے تورات اور انجیل ہدایت کی کتابیں تھی۔ وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین کی نہ آسمان کی، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ تعالیٰ تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہارے رحموں میں جیسے چاہتا ہے۔ دیکھیں کیسے ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے پیٹ میں کیسا بچہ بن رہا ہے، پورا ہے کہ نہیں ہے، کیسی اس کی شکل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تصویر بناتا ہوں، میں تمہاری شکلیں بناتا ہوں جیسے چاہتا ہوں۔ پھر ہمیں بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بیٹی ہو گئی کیوں ہو گئی، بیٹا ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تصویریں بناتا ہوں، تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہم لوگوں بچوں کی شکلوں پہ اعتراض کرنے والے، یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، وہ تو اللہ نے بنایا ہے، تو اعتراض نہیں کرنا۔ یعنی کہ اگر اس پہ اعتراض ہے تو اس کا مطلب ہم تو خالق پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں واضح احکامات ہیں۔ ہم ام الکتاب، یہ اس کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو متشابہات ہیں، جیسے کہ ہم نے حروف مقطعات پڑھے کہ ہمیں ان کی متشابہات وہ ہوتے ہیں کہ جن کی معنی ہمیں نہیں معلوم ہے، جیسے کرسی، کرسی کیسی ہے ہم نہیں جانتے، حروف مقطعات ہیں ان کا مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح آگے آئے گا ساق، پنڈلی کا ذکر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ایسے ساق کا ورڈ یوز ہوا ہے، وہ کیسی ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہیں وہ متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جو سیدھی سیدھی ہیں کہاں جا رہا ہے کہ ایسے خرچ کرو ایسے خرچ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، واضح چیزیں ہیں ان کو نہیں پکڑنا، جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں جو قرآن میں متشابہ ہیں چیزیں ہیں تاکہ فتنہ تلاش کریں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور ان کی تعویل تلاش کریں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان متشابہات کی تعویل صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، بس جیسا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور جیسا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں بس۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں وہ ان متشابہات کے بارے میں کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ان پر ایمان لائیں، کلو من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجئے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے ہدایت دیجئے، انک انت الوہاب، کہ بے شک اب بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمیشہ سیدھا رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہیں پھیر دیں۔ اگر ہم آج ہدایت کے راستے پہ جا رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اس راستے پہ لگایا ہوا ہے، اللہ چاہیں تو 1 سیکنڈ میں ہمارے دل پلٹ جائیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ دعا یہ یاد کر لیں سب، ٹھیک ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے دلوں کو درست رکھے، ہمارے عقیدوں کو درست رکھے۔ عقیدہ خراب ہوتے پتہ نہیں چلتا، آج کل تو اتنے فتنے، آپ یوٹیوب کے اوپر سن لو نا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے کون غلط بات بتا رہا ہے۔ تو ہر کسی کو سننا بھی نہیں چاہیے جب تک کہ آپ کو صحیح خود سے صحیح، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون صحیح ہے کوئی، جب تک آپ خود نہیں قرآن پڑھیں گے۔ جب آپ خود قرآن پڑھیں گے آپ کو آٹومیٹک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات درست کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، خود سے جو ہے نا وہ پڑھنا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں اس دن جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ان کے کام نہیں آئیں گے، نہ ہی ان کی اولادیں نہ ان کا مال اللہ تعالیٰ کے سامنے، واولئک هم وقود النار، اور وہ جہنم کا ایندھن ہے، کداب آل فرعون، جیسے کہ فرعون کا طریقہ تھا، والذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو
جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب. قل للذین کفروا، اور کہہ دیجئے کافروں سے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہ ان قریب تم غالب آ جاؤ گے اور جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے. وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اور بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں. یہاں پر جو ہے وہ غزوہ بدر کا تھوڑا سا ذکر ہے، آگے جا کے ڈیٹیل میں آئیں گے نا پھر وہاں پہ آپ کو سارا میں آپ کو بتا دوں گی کہ جیسے کہ دو جماعتیں کون تھیں، ایک مسلمانوں کی تھی اور ایک مشرکین کی تھی. فیتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جو گروہ تھا وہ اللہ کے راستے میں قتال کر رہا تھا. اخرى کافرتن، اور دوسرا جو تھا وہ کافر تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، جو دوسرے کو اپنی آنکھوں سے دگنا دیکھ رہا تھا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو جماعتیں تھیں، ایک تھی مسلمانوں کی جو کم تھی اور ایک تھی کافروں کی جو کہ مشرکوں کی وہ زیادہ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا ہے کہ جب مشرک دیکھتے تھے نا مسلمانوں کی جماعت کو تو وہ ان کو ڈبل نظر آتے تھے. ہے تو وہ 313 تھے لیکن ان کی آنکھوں میں وہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کر کے دکھایا کہ مسلمان ان کو زیادہ نظر آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے بصیرت ہے. آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھ جب تک نہیں نا کھلے گی تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. زین للناس حب الشہوات من النساء، اور خوشنما بنا دی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت. کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دنیا کو مزین کر دیا. ان میں کیا کیا چیزیں مزین ہیں، کن کن چیزوں کی محبت ڈال دی؟ نساء، عورتوں کی، بنین، بیٹے کی، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة، اور بھاری بھاری مال سونے کے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا، اور یہ تو زندگی کا فائدہ ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور جو اللہ کی طرف اللہ کے پاس ہے وہی اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی محبت دلوں میں ڈال دی گئی ہوئی ہے. کیا کیا چیزیں؟ عورتیں، بیٹے، مال و دولت، سونا چاندی، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے. آج کل کیا ہیں؟ آج کل گاڑیاں ہیں جن کے کروڑ کروڑ کے جو نا وہ نمبر ہی لیتے ہیں، نشان ایسے ہی لگے ہوتے ہیں نا ان کو، اور مویشیاں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی محبت ڈال دی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو دنیا کی زندگی کا مال ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے. تو اللہ کے پاس جو ہے نا اس کا ہی ہمیشہ سوال کرنا چاہیے. کل اُنبئکم بخیر من ذالکم، اب دیکھیں آپ نے کہا نا سلام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ہے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کا سب ہو جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ عرض کریں گے کہ اے میرے لوگوں کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو لوگ کہیں گے، جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور کیا چاہیے، ہم جنت میں آ گئے، اب ہم جو ہے نا راضی کیسے نہیں آپ سے راضی ہوں گے؟ تو آپ جو ہے نا وہ آپ نے فرمایا کہ اب اور کچھ مانگو، اب میں تمہیں کچھ اور بھی دیتا ہوں. وہ کیا؟ وہ دیتا ہوں کہ میں اپنی رضا دیتا ہوں. آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اب یہ ایک گارنٹی مل جائے تو اللہ نے کہا یہ دنیا کا مال تو بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن جو اس سے اچھی چیز کیا ہے وہ اللہ کی رضا ہے، وہ مانگنی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. الذین یقولون، اور وہ بندے کون ہیں؟ وہ جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہم ایمان لائے ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. الصابرین والصادقین، اور وہی لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. وہ کون ہے جو یہ کہتے ہیں اور کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ کن کو جو ہے نا وہ یہ اللہ کی رضا ملے گی؟ الصابرین، سب سے پہلے کون ہے؟ صبر کرنے والے. صبر ہی سب سے مشکل ہے، صبر نہیں آتا انسان کو. انسان کہتا ہے نا میں نے معاف کر بھی دیا فلانی چیز پہ، صبر کر بھی لیا، لیکن پھر یاد کرتا ہے پھر ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے اس کو. صبر کرنے والے. والصادقین، اور جو ہے نا وہ لوگ جو سچے ہیں، سچ بولنے والے، اپنے نیت میں سچے ہیں، اپنے ارادوں میں سچے ہیں، اپنے قول میں سچے ہیں، اپنے عمل میں سچے ہیں. والقانتین، قانتین وہ ہوتے ہیں جو مستقل مزاجی سے کوئی کام کرتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے کہ اب نماز پڑھ لی، آج پڑھ لی کل نہیں پڑھی، قرآن آج پڑھ لیا کل نہیں پڑھا، جو بھی کام کرتے ہیں مستقل مزاجی سے کرتے ہیں. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں. راتوں کو اٹھ سے کیا مطلب ہے؟
تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو ان کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی رضوان۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ فرشتوں نے بھی، واولو العلم اہل علم نے بھی، قائما بالقسط اور اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزیز اور حکیم ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام اور بے شک اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کر لیا، اس کے علاوہ اب کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، نہ یہودیت نہ نصرانیت، اب دین کون سا ہے؟ صرف اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی علم آ جانے کے باوجود، صرف آپس میں ضد کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ اور اگر یہ جو اہل کتاب آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ یہاں پہ جھکنا تو سارے جسم نے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، لیکن یہاں پہ وجہیہ کا ذکر ہے، یعنی کہ میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا۔ چہرے کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کیونکہ ہماری پوری باڈی میں سے سب سے مکرم چیز کیا ہے؟ وہ ہمارا چہرہ ہی ہے۔ ہم سب سے زیادہ کس کی خوبصورتی پہ توجہ دیتے ہیں؟ اپنے چہرے کی۔ اب دیکھیں چہرے کو جھکا دیا ہم نے اللہ کے سامنے، تو چہرے پہ اور کیا کیا ہے؟ ہماری آنکھیں ہیں، کیا ہم نے آنکھوں کو اللہ کے سامنے جھکایا ہے؟ وہ دیکھتی ہیں جو اللہ نے کہا ہے، جس سے بچنے سے کب کہا ہے، کیا اس کو دیکھنے سے رکتی ہیں؟ کان بھی چہرے پہ لگے ہوئے ہیں، تو کیا کان وہ باتیں نہیں سنتے جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے؟ زبان میری لگی ہوئی ہے چہرے کے اوپر ہی، کیا زبان صرف وہ بات بولتی ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ اور بھی چیزیں بولتی ہیں؟ تو چہرہ جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو ان چیزوں پہ لگا دینا کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان سے رک جانا کہ جس کا اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب کو اور امیوں کو بھی، جو مشرکین ہیں جن کے پاس کتاب نہیں ہے، اسلمتم کیا اسلام لے آئے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر وہ اسلام لے آئیں فَقَدْ اهْتَدَوْا تو ہدایت پا جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو لوگوں میں انصاف کا حکم دیتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ حالانکہ ان کو تو پوری کتاب دی گئی تھی، کتاب کا حصہ تو نہیں دیا تھا، پوری کتابیں ملی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ کتاب کا ایک حصہ، کیونکہ بہت سارا حصہ تو انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، اپنی کتابیں تو چینج کر دی ہوئی ہیں، اس لیے کوئی احکام ہی ہے جو اپنی اصل حالت میں ہے، باقی تو سب وہ چینج کر چکے ہیں، اس لیے اللہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ ہی ملا ہوا ہے، باقی تو انہوں نے بدل دیا ہوا ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی قرآن کی طرف بلایا جاتے ہیں، لیحکم بینہم تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون تو ان میں سے ایک فریق اعراض کرتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف آگ چند دن ہی چھوئے گی، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون اور ان کے دین کے بارے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا جو وہ کماتے تھے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ تو وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ہم سب کو جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اور ہر شخص کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی مالک ہے جس کو چاہے بادشاہت دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ اور جس سے چاہے اللہ بادشاہت چھین لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں۔ تو دنیا پیچھے بھی کل ہم پڑھ کے آئے کہ اللہ نے کہا کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں میں ذلت دیتا ہوں، تو پھر لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟
ٹھیک ہے، کوئی کتنی مرضی کوشش کر لے آپ کو ذلیل کرنے کی، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے کوئی نہیں ہو، کچھ نہیں ہو سکتا. اپنا ایمان پختہ رکھنا چاہیے اس چیز کے اوپر. انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ دن کو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے تو دن لمبا ہو جاتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور کبھی جو ہے وہ دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں تو رات لمبی ہو جاتی ہے. وتخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کو نکالتے ہیں مردہ میں سے. کیسے؟ جیسے کہ بیج ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک زندہ پرندہ نکل آتا ہے، مرغی اور انڈا اور وہ کہہ لیں. وتخرج المیت من الحی، اور کبھی کبھی مردہ میں سے زندہ بھی نکل آتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے بغیر حساب کے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر. یعنی کہ پکی دل والی دوستی جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کو اپنا بالکل فاسٹ فرینڈ بنا لیتے ہیں تو پھر ہم بہت سارے اپنے راز بھی ان کو بتا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسے ایک سلام دعا تو جو غیر مسلم ہے ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ان کے ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دلی دوستی صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. انسان آتا ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. دوست اتنا انفلوئنس کرتے ہیں، جیسے ہمارے بچوں کے جیسے دوست ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کی عادتیں چینج ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوستی کن سے رکھنی ہے؟ مومنین کے ساتھ رکھنی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ان سے دوستی کر لے گا تو وہ کسی بھی شمار میں نہیں. الا ان تتقوا منهم تقاۃ، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کچھ بچاؤ کرنا ہو، یعنی کہ امن کا معاہدہ ان سے ہو سکتا ہے لیکن دلی دوستی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور آپ فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینوں میں ہے، جب اسے ظاہر کرو گے تو اللہ اس کو جان لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، اور جس دن ہر شخص اپنے نیک عمل کو سامنے پائے گا، اور ان کاموں کو وما عملت من سوء، اور جو برے کام تھے ان کو بھی اپنے سامنے پائے گا. قیامت والے دن اعمال نامے کھلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس نے نیک عمل کیے، جو اس نے برے عمل کیے، وہ اس کے سامنے ہوں گے. تو جب اپنے برے عملوں کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ تودوا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو کہے گا کاش اس کے اور ان کے عملوں کے درمیان دور کی مسافت ہوتی، کاش اتنے یہ عمل میرے سے دور ہو جائیں کہ مجھے نظر ہی نہ آئے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پکڑ سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. دیکھیں پہلے آیت میں کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، ساتھ ہی کہہ دیا اللہ تو بڑا مہربان ہے. تو کیوں کہا ایسے؟ ہم بچوں کو اپنے کیوں ڈراتے ہیں؟ تاکہ وہ آگ سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اتنا غفور اور اتنا رحیم ہوں. جیسے اگر میں کسی روڈ پہ جا رہی ہوں اور کوئی مجھے ڈرائے آ کے یہ پہلے ہی بتا دے کہ آگے روڈ پہ نہ جانا، آگے جو ہے نا وہ یا تو کوئی ناکا لگا ہوا ہے، وہ لوٹ مار کر رہے ہیں وہاں پر، تو ہم کہیں گے نا کہ اتنا اچھا آدمی، اس نے مجھے پہلے ہی وارن کر دیا ہے. تو اللہ بھی ایسے ہی پہلے وارن کر رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو وہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے. اور جب تم اپنے اعمال دیکھو گے پھر تم اس وقت کہو گے کہ کاش یہ مجھے نظر ہی نہ آئے، کہیں دور چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ تو بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہوا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. ہم تو اللہ سے کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے. تو اللہ نے اس کی بتا دیے کب میں تم سے محبت کروں گا، کہ جب تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے، جب سنتوں کے اوپر عمل کرو گے. تو اللہ کہتے ہیں پھر میں بھی تم سے محبت کروں گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کریں تو سنت کو لازمی پکڑیں. ٹھیک ہے، اپنے سنت کو اپنے جو ہے نا ڈیلی لائف میں اس کو لے کر آئیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تم سے محبت بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب کہہ دیجئے اللہ کی پیروی کرو اور رسول کی بھی پیروی کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے رسول کا کہنا نہ مانا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف لا الہ کہنا کافی نہیں ہے، آگے محمد الرسول اللہ بھی ہونا چاہیے. یہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر پیروی کرو رسول کی. ہم صرف یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی ایک پیمانہ کیا ہے کہ ہاں جو انہوں نے کہا ہم نے وہ کرنا ہے، جیسے کیا ویسے کرنا ہے.
ہم صرف محبت شو کرتے ہیں کہ ہم بس موسٹلی ہوتا ہے کہ ہم نے میلاد رکھ لیا، نعت پڑھ لی، چلو وہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اگر وہ، لیکن اصل جو محبت کیسے شو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ان کے طریقوں کے اوپر عمل کر کے جو ہے نا وہ اصل محبت شو ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ نعت پڑھو، اللہ نے کہا فتح بھی ہونی، پیروی کرنی ہے، جو انہوں نے کیا وہ کرنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا آدم علیہ السلام کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر، ذریتم بعضها من بعض، اور یہ انبیاء بعض بعض کی اولادیں ہیں، واللہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور علیم ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اور جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب میں نے آپ کے لیے نظر مان لی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا، یعنی کہ اب یہ کن کا ذکر آ رہا ہے؟ حضرت مریم کا ذکر آ رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا، ان کے جو والد تھے نا، یعنی کہ حضرت مریم کے والد وہ وفات پا چکے تھے، ٹھیک ہے، جو عمران ان کا نام تھا، حضرت مریم کے والد کا، وہ وفات پا چکے تھے، تو جو ان کے جو عمران تھے ان کی بیوی جو تھی وہ حمل سے تھی اس وقت، تو انہوں نے جو ہے نا وہ نظر مانی کہ میں جو بھی بچہ ہوگا میں اس کو دنیا کے کاموں میں نہیں لگاؤں گی، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ محررن کا مطلب ہوتا ہے آزاد کر دینا، کہ دنیا کے کاموں سے آزاد کر دوں گی اور وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک آپ سمیع اور علیم ہیں۔ فلما وضعتها، اور جب بچہ پیدا ہوا، قالت، تو بولی، ربی انی وضعتها انثی، کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے کہ اب میں، لیکن اب انہوں نے نظر مان لی تھی تو اس نظر کو پورا کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب بچی ہو گئی ہے تو میں اب اس کو بیت المقدس کے لیے نہیں دوں گی، ٹھیک ہے، تو اب جو بچی پیدا ہوئی تو ان کو انہوں نے دے دیا، یعنی کہ حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے بیت المقدس کے لیے ان کو وقف کر دیا، وہاں پر ان کی کفالت کس نے کی؟ حضرت زکریا نے، جو کہ ان کے خالو تھے، حضرت مریم کے خالو تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بھی بعض اوقات ایسی مان لیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا ہوگا تو میں کیا کروں گی، اس کو حافظ بناؤں گی، میں اس کو یہ کروں گی، پھر ہم بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسی مانی ہوتی ہے تو اس کو کوشیاں تو اول تو پہلے بچے پیدا ہو جائیں نا، تو اس کے بعد پھر ان کا ایٹیچیوڈ دے کے، ایپٹیچیوڈ دے کے پھر جو ہے نا وہ آپ کریں، تو لیکن اگر اب مان لیا تو پھر بچوں کی ایسی تربیت بھی کریں نا پھر، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے اس بات کو بہانہ نہیں بنایا کہ وہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو میں اب اپنی نظر کو پوری نہیں کروں گی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو پیدا ہوئی ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، تو انہوں نے کہا کہ اب لڑکی تو لڑکے کے جیسے نہیں ہے کہ جب جیسے لڑکا جو ہے وہ جیسے کام کر سکتا ہے لڑکی تو نہیں کر سکتی۔ وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں اس کو بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، یعنی کہ اگر کسی کا بچہ پیدا ہونے والا ہو نا تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، تو اللہ تعالیٰ نے رب نے ان کو قبول کر لیا اچھے طریقے سے، وانبتها نباتا حسنا، اور ان کی تربیت کی۔ انبتا کا مطلب ہوتا ہے پودا اگانا، تو پودا کیسے آرام آرام سے کیسے پیار سے اگایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ایسی اس کی تربیت کی۔ فکفلھا زکریا، اور زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے انہوں نے ان کی کفالت کی۔ کلما دخل، اور انہوں نے بیت المقدس میں جو نا ایک کونے میں ایک کمرہ جو تھا نا وہ حضرت مریم کے لیے وقف کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اور جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، ان کے کمرے میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس پھل پھول پاتے جو بے موسم کے بھی نہیں ہوتے تھے۔ کالا، تو زکریا علیہ السلام بولے، یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو بولی ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، تو رزق کے لیے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں، آگے پھر دیکھو نا، اب آگے ہم جا کے آگے پڑھیں گے بھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے رہے ہیں تو فوراً زکریا علیہ السلام ان سے جیلس نہیں ہوئے، انہوں نے پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو اب میرا رب جو ہے وہ بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو کیا مجھے بے موسم کی اولاد نہیں دے سکتے؟ ہنالک دعا زکریا ربا، تو اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ کالا، بولے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب مجھے عطا کر ایک پاکیزہ اولاد، یہ بھی ہے اولاد کے لیے دعا ہے۔ انک سمیع الدعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دعا کو سننے والا ہے۔ یہاں پہ حبلی کا ورڈ آیا ہے، حبلی کا مطلب ہوتا ہے گفٹ دینا کسی کو،
یعنی کہ جو اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی دیں گے تو وہ مجھے میرے کسی کام کا بدلہ نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ گفٹ ہوگا. اور کیسی ہوگی، جو پاکیزہ اولاد ہوگی. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو ان کو پکارا، زکریا علیہ السلام کو پکارا فرشتوں نے، اور اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں. دیکھیں نماز کے دوران ہی خوشخبری آ گئی. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا. یعنی کہ دیکھیں یحییٰ علیہ السلام کا بھی نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، خود ہی بتا دیا کہ بیٹے کی خوشخبری ہے جس کا نام کیا ہوگا، یحییٰ. وسیدن، وہ بادشاہ ہوگا، سردار ہوگا، وحسورن، اور پاک ہوگا، ونبی من الصالحین، اور صالح نبی میں سے ہوگا. قال ربی انا یکون لی غلام، تو زکریا بولے کہ اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وہ 100 سال کے قریب تھے. وامراتی آخر، اور میری بیوی تو بانجھ ہے. یعنی کہ دنیا کا کوئی اسباب نہیں نظر آ رہا کہ میں بھی بوڑھا ہوں اور بیوی بھی بانجھ ہے. قالا، تو اللہ نے فرمایا ربی قالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ایسا کر دیتا ہے. اللہ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ کن کے کلمے کے بھی محتاج نہیں ہے، کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. قالا ربی اجعل لی آیا، تو حضرت زکریا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتائیں کہ کوئی نشانی جیسے میں پتہ چلے کہ اب بچہ ہونے والا ہے، کیونکہ بظاہر تو ان کی بیوی بھی بانجھ ہی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. قالا، تو انہوں نے کہا آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے مگر صرف اشارے کے ساتھ بات کر سکو گے، بول نہیں سکو گے، صرف اشارے کے ساتھ. وذکر ربک کثیرا، لیکن زبان سے بول نہیں سکو گے، لیکن ذکر کرنا ہے اپنے رب کا. کثیرا سبح بالعشی والابکار، کہ صبح اور شام. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب نعمتیں ملنے والی ہوں تو اللہ کے ذکر کا کثرت کر دینا چاہیے. اب اللہ نے کہا بول نہیں سکو گے لیکن ذکر پھر بھی کرنا ہے. ذکر کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے آپ ذکر کر سکتے ہیں. تو جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملنے والی ہو، پتا تو ہوتا نا کہ کوئی بچہ آنے والا ہے، تو کیا کرنا چاہیے، ذکر کی کثرت کر دینی چاہیے. نعمتوں کے استقبال کا طریقہ یہ ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم کہ بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا. جب بندہ اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب کر لیتا ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اور وَطَهَّرَكِ، اسے تجھے پاک کر دیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمام جہانوں کے مقابلے میں تمہیں چن لیا. یا مریم، تو پھر کیا کر، جب اللہ نے چن لیا، اقنتی لربی کی، تو اللہ کی فرمان برداری کرو. جب اللہ نعمتیں دیں تو پھر کیا کرنا ہے، اللہ کی فرمان برداری کرنی ہے. وسجدی، سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. جب اللہ نعمتیں دیں تو پھر اللہ کے اور جو نا آگے جھک جائیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اوپر وحی آتی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں جو آپ کو یہ سارا واقعہ جو آپ بتا رہے ہیں ان کو. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب مریم کی کفالت کے لیے سب لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے. اب جب انہوں نے حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو بیت المقدس میں دیا تو وہاں پہ جتنے بھی اور جو ان کے کہہ لیں کہ روحانی لیڈر تھے وہ سب کہتے تھے کہ ہم مریم کی کفالت کریں گے، ہم مریم کی کفالت کریں گے. اور جو حضرت زکریا تھے وہ کہتے تھے کہ میں کروں گا کیونکہ میں تو خالو بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے نا دریا یا پانی میں جو ہے نا اپنے اپنے قلم ڈالتے ہیں، تو جس کا قلم پانی کے الٹی سائڈ پہ چل پڑا وہ مریم کی کفالت کرے گا. جیسے پانی اب یوں بہ رہا ہے تو کوئی چیز ڈالوں گی تو اسی سائڈ پہ جائے گی نا، تو جس کا قلم الٹی سائڈ پہ چلے گا وہ جو ہے نا وہ مریم کی کفالت کرے گا. تو حضرت زکریا کا جو قلم تھا وہ الٹی سائڈ پہ چلا تو جس کی وجہ سے وہ ان کو کفالت دی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ قلم ڈال رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ واقعہ بتا دیا. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی وہاں موجود نہیں تھے جب وہ مریم کی کفالت کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک کلمہ کی. کلمہ کیسے، جو ان کا بچہ ہوگا وہ کلمہ کن سے ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ تو تھے، ان کی شادی تو نہیں ہوئی تھی. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک کلمہ کی خوشخبری دیتے ہیں. کلمہ کیا، کہ وہ اللہ کے کن کلمہ کہنے سے پیدا ہوں گے.
ٹھیک ہے، اس لیے ان کو کلمہ تم اللہ کا کلمہ کہتے ہیں. ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وجیہن فی دنیا، دنیا میں بھی وہ باعزت ہوں گے اور آخرت میں مقربین میں سے ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ عیسیٰ جو حضرت عیسیٰ ہوں گے وہ لوگوں سے بات کریں گے گہوارے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی اور صالحین میں سے بھی ہوں گے. گہوارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر آئیں چھوٹی سی تھی، تو اب ان کی جو قوم نے کہا کہ یہ تم نے تو بڑا ہی کوئی جو ہے نا وہ گناہ کا کام کر لیا، ہم تو تمہیں مریم ایسا سمجھتے ہی نہیں تھے. تو پھر حضرت مریم نے ان کی حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، وہ گود میں ہی تھے اور وہ بول پڑے. انہوں نے کہا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ وہ چھوٹی عمر میں بول پڑے، یہ ان کا معجزہ تھا. پھر ان کا دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کہلن، وہ بولیں گے جب وہ ادھیڑ عمر میں ہو جائیں گے. اب ادھیڑ عمر میں تو سب بولتے ہیں، تو یہ کیسے معجزہ ہوا؟ وہ ایسے معجزہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا ہے زندہ، اور وہ ابھی ادھیڑ عمر کو نہیں پہنچے، اب وہ پھر آئیں گے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امتی بن کر، پھر وہ کلام کریں گے. تو یہ اس چیز کا ذکر ہے کہ وہ گہوارے میں بھی بولے اور ادھیڑ عمر میں بھی. ابھی ادھیڑ عمر آنی ہے، ابھی انہوں نے آنا ہے دوبارہ. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، تو حضرت مریم بولی کہ اللہ تعالیٰ میرا لڑکا کیسا ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتے ہیں. اذا قضا امرا، اور جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں، فانما یقول له کن فیکون، تو کہتے ہیں کن تو وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائیل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ، کہ میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے پرندہ. فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بتائے جا رہے ہیں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں مادرزاد اندھے کو درست کر دیتا ہوں. والابرصا، اور کوڑ والے کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کر آئے ہو اور جو تم گھروں میں رکھتے ہو. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لوگ آتے تھے نا، تو آپ ان کو بتا دیتے تھے کہ تم یہ کھایا ہے، اور تم اپنے گھروں میں جو رکھ کے آئے وہ یہ چیز ہے، وہ بھی بتا دیتے تھے. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تمہارے لیے تصدیق کرنے والا ہوں جو پہلی کتابوں کی ہیں تورات. ولاحل لکم بعض الذی حرم علیکم، تاکہ میں تمہارے اوپر ان کچھ چیزوں کو حلال قرار دے دوں جو پہلے حرام تھی. وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. ان اللہ ربی وربکم، بے شک میرا رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدو، اسی کی ہی عبادت کرو. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا. اب وہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ ہی مانتے ہیں کہ وہی خدا ہیں، تو اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ ربی وربکم. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کی طرف سے انکار دیکھا تو انہوں نے کہا کون ہے جو اللہ کی طرف سے میرا مددگار ہو جائے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب ہوا کہ اب یہ جو میری قوم ہے یہ مجھے نقصان ہی پہنچائے گی، مجھے کوئی جیسے ان کو تھا کہ شاید کوئی جانی نقصان ہی پہنچائے گی، تو انہوں نے کہا اپنے قوم سے کہ کون ہے جو کوئی میرا مددگار بنے گا. تو کچھ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار بن گئے جن کو حواری کہا جاتا ہے. قول الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی کہ فرما بردار ہیں. ربنا ان آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی. فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں لکھ لیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو گواہی دینے والے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور جو لوگوں نے تدبیر کی، یہودیوں نے تدبیر کی اور مکر کیا، اور اللہ نے ایک تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یہودیوں نے کیا تدبیر کی تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا سوچا. جس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے اس کو سارا یہودیوں نے گھیرا ہوا تھا. انہوں نے اپنے ایک آدمی کو جو نا وہ اندر بھیجا کہ ان کو پکڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بعض روایتوں میں آتا ہے
کہ جو یہودی اندر گیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے پہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی تھی، یعنی کہ ان کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی تھی. تو اور جو اصل عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور جو یہودیوں نے جس عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف سے سولی پہ چڑھایا وہ ان کا اپنا ہی بندہ تھا. یہ اسی لیے کہتے ہیں نا وہ مکر ہوا مکر اللہ، یہودیوں نے ایک مکر کیا تو اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر بہترین ہوتی ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورا اپنی طرف لے لوں گا، یعنی کہ تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پیروی کریں گے ان کو غالب رکھوں گا قیامت کے دن تک ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کر دوں گا. فیما کنتم فیہ تختلفون، جس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو. فاما الذین کفروا فعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو میں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، تو ان کا پورا پورا اجر ملے گا. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیات آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں اس میں ذکر حکیم ہے جو آپ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم جیسی ہے. جب حضرت عیسیٰ پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ اب باپ کے بغیر بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کہتے تھے ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کے بغیر نہیں پیدا کر سکتے؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے. جب آدم پیدا ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر اس کو کن کہا تو وہ ہو گیا. الحق من ربک، اور یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور اگر یہ عیسائی آپ سے اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں علم آ جانے کے باوجود، تو کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو آپ ان کو کہیں کہ بلاؤ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو، ہمارے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، سب آ جاؤ. ثم نبتہل، تو پھر جھک جاؤ اللہ کے سامنے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی جھوٹے لوگوں کے اوپر. اب یہ کچھ جو تھے عیسائی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ہے نا وہ بحث کرنے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسا ہی ہے تو پھر آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انہوں نے کہا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ فیصلہ کر دیں گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم سب اکٹھے ہوں گے جو ہے نا وہ میدان کے اندر، تم بھی آ جاؤ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جو ہے نا وہ بیٹوں کو، اپنے جو ہے نا خود آ جاؤ، اپنی بیویوں کو اور اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاؤ، اور میں بھی آ جاتا ہوں. اور پھر ہم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو ہے نا وہ جھوٹا ہے نا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے. تو اب صبح اگلے دن کا وقت مقرر ہوا تھا، وہ عیسائی بھی موجود تھے وہاں پر. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح آئے ہیں، آپ نے حضرت حسن اور حسین کو پکڑا ہوا ہے، پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ آ رہی ہیں اور اس سے پیچھے حضرت علی آ رہے ہیں. تو جو ان کا عیسائیوں کا سردار تھا نا، اس نے کہا کہ جو ان کا پوپ تھا اس وقت کا، کہنے لگا کہ میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ سے یہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے، تو اس نے کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے سوال کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. تم ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، یعنی کہ انہوں نے خود ہی باز آگے، اور ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک دنیا میں کوئی عیسائی نہیں باقی بچے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، آپ اپنے دین پر ہیں، ہم اپنے دین پر رہتے ہیں، ہم آپ سے بحث نہیں کرتے، نہ ہم مباہلہ کرتے ہیں. یعنی کہ ان کو بھی پتا تھا کہ سچ کیا ہے لیکن مانے نہیں. ان ھذا لہو القصص الحق، اور یہ بے شک یہ بالکل سچا واقعہ ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں.
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اور اے اہل کتاب آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائیں گے، فإن تولوا، اگر وہ نہ مانے، فقولوا، تو تم کہو، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو تم کہو کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی ہے، ابراہیم تو پہلے تھے، تو نہ تو وہ عیسائی تھے نہ وہ یہودی تھے، وہ تو دین ابراہیمی کے اوپر اللہ کو ماننے والے تھے۔ ہا انتم ہا اولائی حاججتم فیما لکم بھی علم، اس چیز پر تو جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہے، فلم تحاجون فیما لیس لکم بھی علم، تو تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس بات میں جس کا تمہیں علم نہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے، ان اول الناس بابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ہر حال میں مومنوں کا ہی دوست ہے، ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اور اہل کتاب کی جماعت یہ چاہتی ہے کہ الٹے سیدھے دلائل دے کر آپ کو بھٹکا دیں، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کی کتابوں کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم جانتے ہو، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اور اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، وتکتمون الحق، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی برحق ہیں، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، اور اہل کتاب کے گروہ نے کہا کہ ایمان لاؤ اس پر جو مسلمانوں پر نازل کیا گیا دن کے شروع کے حصے میں، اور آخر میں مکر جانا شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ اب انہوں نے ایک اور یہودیوں نے سازش کی، انہوں نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پہلے کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا ان کی جو کتاب ہے اس پر ایمان لے آئیں، بعد میں ہم کہیں گے کہ چونکہ ہم تو ایمان لانا چاہتے تھے، پھر ہم نے ان کی کتاب پڑھی اور ہم نے ان کی کتابوں کے اندر بڑی مسٹیک دیکھی ہیں، تو اب ہم جو ہے نا وہ آخر میں یعنی کہ اب ہم مکر جاتے ہیں، اب ہم اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ یہ کہنے کے لیے کہ ہم اس مطلب کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں اس دین کو چھوڑ کر کہ ہم نے اس کو سمجھ لیا اور یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے سامنے جو تمہارے دین کا تابع ہو، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اور بے شک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ نے ہدایت دی، یعنی قرآن ہی ہدایت ہے، أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہ تم اس لیے یہ باتیں کرتے ہو کیونکہ کسی اور کو وہ چیز مل رہی ہے جو تمہیں دی گئی، یعنی کہ یہودی اور نصرانی اس لیے کتاب کے اوپر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ ان کو بھی وہی چیز مل گئی جو تمہیں ملی ہوئی ہے، تمہیں بھی کتاب ملی ہوئی تھی اب ان کو بھی کتاب مل گئی، اس لیے تم حسد کرتے ہو، او یحاجوکم عند ربکم، اس لیے کہ وہ دلیل میں تم پر غالب ہو جائیں، قل ان الفضل بید اللہ، اب کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ فضل دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے اور جاننے والے ہیں، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مخصوص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بہت فضل والے ہیں، ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اور اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس بہت سارا مال امانت کے طور پر رکھ دو گے تو تمہاری طرف تو تمہیں ادا کر دیں گے، یعنی کہ سارے اہل کتاب برے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ تم جتنی مرضی امانت ان کے پاس رکھوا دو وہ تمہیں ضرور واپس کر دیں گے، ومنہم من ان تأمنہ بدینار، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر تم ایک دینار بھی دے دو لا یؤدیہ الیک، تمہیں واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ تم ان کے سر پہ نہ کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ
اہل کتاب میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ چاہے ان کو سونا بھر کے بھی دے دو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور بعض ایسے بھی کہ ایک دینار بھی واپس نہیں کریں گے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے دین کا نہیں ہے اس کا مال ہم کھا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقى، جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو دوست رکھتا ہے. ان الذین اشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد کو اور اپنی قسموں کو حقیر کے بدلے میں حقیر معاوضہ لیتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم الیوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک کتاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک سازشی گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کر کتاب پڑھتا ہے تاکہ تم یہ سمجھو کہ وہ کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. یعنی کہ خود سے ہی اپنی کتاب میں جو ہے نا وہ چینجز کر لی ہیں اور ایسے پڑھتے ہیں جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی لکھی ہوئی ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ، اور کسی انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اللہ نے اسے کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، والنبوہ، اور نبوت دی ہو، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کے. یعنی کہ کسی نبی نے آج تک یہ کسی کو نہیں اپنی امت کو کہا کہ اللہ کی عبادت نہ کرو میری عبادت کرو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو. ولیکن بلکہ وہ رسول کیا کہتے تھے، کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتابہ، کیونکہ تم کتاب سکھاتے ہو. بما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب پڑھتے ہو. کتاب پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ربانی بننا ہے، اللہ والا بننا ہے. کتاب پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ والے بن جائیں. تو اللہ والے کیسے بنیں گے؟ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے. تو کتاب پہ عمل ہوگا تو اللہ والے بنیں گے نا. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ یہ تمہیں یہ کبھی حکم نہیں دے گا نبی کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اور نبیوں کو اللہ کے سوا جو ہے نا وہ اپنا رب بنا لو. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تم کو حکم دے کہ تم مسلمان ہونے کے بعد کفر میں آ جاؤ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لے لیا کہ میں جو کچھ بھی تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے مصدقا لما معکم، تمہارے پاس پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، لتؤمنن بہ، تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب تمہارے پاس وہ نبی آ جائیں جو کہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو تم تمام نبیوں نے بھی کیا کرنا ہے؟ ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. اور تمام انبیاء نے اس پر اللہ سے وعدہ کیا تھا. قولا، اللہ نے کہا، اقررتم، کیا تم وعدہ کرتے ہو، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس کے اوپر وعدہ کرتے ہو. قولو، تو تمام نبیوں نے کہا اقررنا، کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں. قالا فاشہدوا، تو انہوں نے فرمایا کہ بس تم گواہ رہنا. وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. فمن تولی بعد ذالک، اور جو شخص وعدہ کرنے کے بعد پھر جائے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ نافرمان ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، اور کیا اللہ کے دین کے علاوہ تم کوئی اور دین تلاش کرتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کے فرما بردار ہیں جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، خوشی سے یا مجبوری سے، اور اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی فرما بردار ہے. اللہ کا ہی فرما بردار ہونا پڑے گا ایک دن. ہم اللہ کی جو حکومت ہے اس سے نکل کے کہیں باہر نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں آتا ہے نا کہ تم زمین آسمان سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل کر دکھاؤ. جہاں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ زمین، اللہ تعالیٰ کی ہی حکمرانی ہے. تو اللہ نے کہا کہ چاہے تم اپنی مرضی سے میرے فرما بردار بن جاؤ، خوشی سے بنو، یا جو نا وہ گھسیٹ کے لائے جاؤ، بننا تو میرا ہی فرما بردار پڑے گا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم خوشی خوشی جو ہے نا وہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں.
قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر جو نازل کیا گیا ہم پر، جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولادوں پر، وما اوتیا موسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی پر کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اور اللہ ایسی قوم کو ہدایت کیوں دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، وہ شاہدوں اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ ان الرسول حق، کہ اللہ کے رسول حق ہیں، وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور وہ لوگ جو کسی اور دین کے پیروکار ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان کے اوپر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، وہ اصلحوا اور اصلاح کر لی، فان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون، اور وہی لوگ گمراہ ہیں، ان الذین کفروا وماتوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ان سے کسی سے بھی زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا، لو افتدی بہ، چاہے وہ اپنے جان کے بدلے میں دینا بھی چاہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، ایسے لوگ جو مر گئے چاہے اگلے قیامت آج کی اتنی ساری نیکی، اتنی ذرہ برابر نیکی بھی ہے نا وہ قبول ہو جائے گی، لیکن بعد میں چاہے زمین بھر کر سونا بھی دینا چاہیں گے نا تو وہ قبول نہیں ہوگی، تو آج اتنی نیکی کرنا زیادہ آسان ہے نا، تو آج جو کرنا ہے سمجھے آج کا دن ہی ہے، کل کا دن تو ہمیں پتہ بھی نہیں آنا ہے ہماری زندگی میں کہ نہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔